آؤ تمہیں تاریخ کا ایک ورق بھی پلٹ کے دکھاتا چلوں. انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو انگریز بنا کر کے فخر کیا، اپنے بچوں کو ہم نے پروٹیٹ بنا کر کے فخر کیا، اپنے بچوں کو انگریزی لباس پہنا کر کے فخر کیا. کیا کہ اچھا ہوتا. آج سوسائٹی کا آپ جائزہ لیجئے، ہر باپ بیٹے کو بٹھا کے کہتا ہے لختے جگر یہ بلڈنگ دیکھ رہا ہے، یہ ملن پدھان کی بلڈنگ ہے، یہ کلن ٹھیکیدار کی بلڈنگ ہے. ابا کیا بات ہے کہ اس کا باپ تو ٹھیلا چلاتا تھا، اس کے باپ کی اتنی اوقات نہ تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا. آج اس کی بلڈنگیں کھڑی ہیں. ابا کیسے کیا؟ کہ اس نے پیسہ کمایا، 3 منزل بلڈنگ کھڑی کر دی. اے بیٹے زندگی کا مزہ تو تب ہے جب تو 5 منزلہ مکان کھڑا کر دے. نادان تو نے اپنے بیٹوں کو امیر بننے کے طریقے تو سکھائے. کیا کہ اچھا ہوتا کبھی صدیق کی کہانی سناتا، کبھی عمر کی باتیں بتاتا، کبھی بلال کے قصے سناتا، کبھی ابو حذیفہ کی بات بتاتا، کبھی ابو ہریرہ کی تاریخ سناتا. قسم خدا کی تیرا بیٹا ڈاکو نہیں بنتا، نشیڑی نہیں بنتا، چرسیا نہیں بنتا. قصے ان کے ہوتے غلام مصطفیٰ جان رحمت کا بنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلا کام کرنا ہے اپنے بچوں کو بدلنا ہے ہمیں. یہ تقریر نہیں سبق ہے اور میسیج ہے. وہ کیا مسلمان ہے یار جسے حضور سے پیار نہ ہو. زندگی ہے کوئی جوانوں مر جانا، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کمانے نکلے ہو گھر سے باہر، اللہ رزق میں برکت کرے تمہارے. ہر بندہ بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بچوں کو حضور کا عاشق بنا کے جانا. حضور کا عاشق بنانا ہے بچوں کو. بنائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. میں تمہیں بتاؤں کیسی کیسی مائیں ہوئی ہیں. وہ میری ماں بہنیں بھی سنیں جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے محلے بھر میں چغلی اور غیبت کرتی گھومتی ہے. ہاں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیے، وہ خود فری ہو کے نکل گئی ٹہلنے کے لیے، اور گھروں میں بیٹھنے کے بعد اس بات کے سوا کوئی کام نہیں. بتا تیری ساس نے فلاں دن کیا کہا تھا، تیری نند نے کیا کہا تھا، تیری دیورانی کو میں نے یہ کہتے سنا. اس فساد کے سوا کچھ بھی نہیں. میری بہن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے تجھے. جب کفن میں لپیٹ دی جائے گی کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا. زندگی ایسی گزار کے جا جب تیرا جنازہ اٹھے کوئی کہے پدھان کی بیٹی، کوئی کہے ٹھیکیدار کی بیٹی، فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ یہ تمہارے نزدیک پدھان کی بیٹی ہے، ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں یہ غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. لیکن ہمارے جلسے میں جوان اور بزرگ سارے ہی آتے ہیں نا. ہم اگر کوئی نصیحت کریں نا تو جا کے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے. تجھے پتا آج حماد آیا تھا، اس نے ایسے کہا آج کے بعد تجھے نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں، یہ الٹا کرتے ہیں. بیویوں کو نہیں، آج کے بعد بیٹیوں کو سمجھانا ہے. اگر ہم نے بیٹیاں سمجھانی شروع کر دی نا پھر کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی، کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی. بیٹیاں سمجھایا کرو. اگر بیٹیوں کی، میں بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے روتے دیکھا نہیں بھائی، جن کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے سر پکڑ کے بیٹھ رہے تھے. کیا بات کا سکھ نہیں زندگی میں. کہا کیوں؟ کہ جب سے بیوی آئی ہے نا جینا حرام ہے، جینا حرام ہے. کیا بات بھائی؟ کہتے ہیں برابر کے لوگوں میں شادی کی تھی، اس کا باپ بھی کروڑ پتی تھا، کھاتے گھر کی آئی ہے بھائی، لیکن جب سے آئی ہے اس نے جینا حرام کر رکھا. بھائی سوچ، تو نے برابری کا رشتہ دیکھا پیسے والے دیکھے. کیا یہ اچھا ہوتا تو مدینے والے ڈھونڈ لیتا، حضور والے دیکھتا، اس میں کنیز فاطمہ زہرا تلاش کرتا. قسم خدا کی اگر غریب باپ کی بیٹی ہوتی نا تیرے گھر کو سکھ سے بھر دیتی، چین سے بھر دیتی. اس لیے کہ نیند سے بستر خریدے جاتے ہیں، پیسے سے نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. پیسوں سے بستر نہیں، بستر خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں. پیسے سے گھر بنائے جاتے ہیں، آرام نہیں. گھر اور آرام کیسے ایک جگہ ہوتے ہیں؟ جب خدا آرام دیتا ہے تب آرام ملتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا پیغام، گولی نہیں. بہت اچھا پیغام. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کوشش کرنا ہے اپنے بچوں کو سنوارنا. ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. توجہ ہے کمیٹی والوں؟ ہاں
میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ اٹھ کے پیسے لوٹائیے، صرف اتنا کہوں گا میری باتیں سنیے، صرف بات سنیے میری۔ تو ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، انہیں نماز پڑھنی تھی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پانی نہیں، تو بستی کے پاس ایک کنواں تھا۔ پہلے تو اتنے پانی کثرت سے مل نہیں پاتا تھا، تھوڑا تھوڑا کہیں مل جاتا تھا، کنویں ہوتے تھے، ڈول رسی، تو بستی میں پہنچے نا پانی کی تلاش میں، تو کنواں تو ملا لیکن ڈول رسی نہیں تھی، جا کے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ ایک چھوٹی سی بچی نا 6-7 سال کی بچی ہوتی، چھت پہ کھڑی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا؟ تو مولانا بیٹی وضو کرنا ہے، ڈول رسی نہیں ہے، تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چہرے سے تو بڑے مولانا لگتے ہو۔ کہا پھر؟ تو کہا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت؟ کہنے لگے بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی سبب ہوتا ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو میں پانی کیسے نکالوں گا؟ تو بچی نے مسکرا کے کہا اچھا۔ قریب آئی، چھت پہ کھڑی تھی بچی، کنواں اس کے گھر کے پاس تھا، بچی نے کنارے آ کے نا چھت کے کنویں میں تھوک دیا، جیسی تھوکا نا پانی اوپر آ گیا کنارے پہ۔ کہنے لگی لو حضرت وضو کر لو، یہ اس وقت تک نیچے نہیں جائے گا جب تک آپ کا وضو نہیں ہو جائے۔ آپ نے وضو کیا لیکن فکر تھی یار میں اتنا بڑا علامہ، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد، اور پانی اس بچی کے تھوک سے اوپر آ گیا۔ جلدی جلدی نماز پڑھی، بچی سے کہنے لگے بیٹی ایک بات بتائے گی؟ بچی نے کہا کون سی بات بابا؟ کہنے لگے بیٹی تیری عمر بھی اتنی نہیں جس پہ نماز فرض ہو گئی ہو، تجھ پہ سجدے بھی فرض نہیں، تجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں، تجھ پہ حج بھی فرض نہیں، اے بیٹی بتا تو سکی کون سی نیکی کر کے بیٹھی ہے کہ تو نے تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ہے؟ کون سی عبادت کی ہے کہ تیرے ایک اشارے سے پانی اوپر آ گیا ہے؟ بچی نے اتنا سنا مسکرا کے کہتی بابا وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، اب یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا ہے، بات جائیے اپنی منزل کا راستہ پکڑیے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا مولانا کہنے لگے بیٹی بتا تو سکی کون سی عبادت ہے جو تو کرتی ہے، کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی تیرا اتنا فرما بردار ہے؟ بچی نے اتنا سنا کہتی بابا یہ راز تھا لیکن آج پوچھ رہے ہو تو بتا رہی ہوں، بابا میں نے سجدے نہیں کیے ہیں، میں نے کوئی عبادتیں نہیں کی ہیں، میں زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر بتا تو سکی یہ بھوک میں برکت کیسے آ گئی؟ بچی نے کہا سنیے آج رات سے پردہ ہٹا رکھی ہوں، کہ جب رات کو بستر پہ لیٹا کرتی ہوں تب میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح دے کے کہتی ہے اس وقت تک نہ سونا جب تک میرے حضور پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے، جب تک مصطفیٰ پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے۔ بچی نے کہا تھا مولانا یہ سجدے کا کمال نہیں، اگر کمال ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا کمال۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار بغداد کانفرنس سرزمین گڈا بریلی شریف حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ بابا زندہ باد۔ میں اسی آگ کی بات کر رہا ہوں، اسی بات کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے بڑی آسانی سے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ بیٹے مر کے دیکھ پتہ چلے گا، پسینہ تجھے آتا ہے کہ پسینہ جہنم کو آتا ہے۔ اور دھوکے میں ہم لوگ، دھوکے میں۔ اعلیٰ حضرت نے کس اعتقاد کے ساتھ کہا؟ آج ہم اتنے جری ہو کے ڈائریکٹ کہہ دیتے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کس احتیاط سے بات کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اگر حضور دعا کرنے والے ہیں تو بیڑا پار ہے، مگر تجھے دیکھ کے پسینہ نہیں آئے گا۔ بیٹے قبر کی خیر منا، کبھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے خود سے پوچھ کیا تو وہی ہے جسے حضور نے تیار کیا تھا؟ تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے بنایا تھا، سوارا تھا؟ سوچا کرو کبھی۔ آج جھگڑے نا ہماری قوم میں پیرا مریدی کو لے کر کے، اتنے جھگڑے اللہ معاف کرے، اتنے جھگڑے تو باقی مذاہب کے نہیں ہیں جتنے ہمارے آپس میں سلسلوں کے جھگڑے بڑھ گئے۔ ہاں جھگڑا کسی کے پیر کا، حساب امام کا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صحیح بات ہے بھائی، بیعت کسی کے مرید نے توڑی، نکالو امام کو۔ کیوں؟ امام تیرے پیر کا بھی امام ہے۔ یہ کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں،
تکلیف ہوتی ہے ہماری قوم کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کائنات میں سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ ہے. تو ہمارے حالات دیکھو, ذرا سا مسئلہ ہو جائے چھٹی امام کی. خدا کے بندو, ہم سارا وقت پیروں کو دیتے, پیروں کو دیتے, کم سے کم اس میں سے آدھا وقت اپنے خدا کو دے دیا کرتے. جی بہت اچھا پیغام. وہ ایک وہ قوالی چلتی ہے نا, وہ کیسے پیر پر, ہاں پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ. حالت حق پرستی بندوں نے چھوڑ کے پیر پرستی شروع کر دی. تعویل نہ کرے کل کو کوئی اس میں کہ جی بات صحیح ہے. ہاں بات صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ پیر پرستی ہے کیا. وہاں پیر پرستی سے مراد کیا, عبادت مراد نہیں ہے. اگر نمازیں نہ پڑھو اور پیر بچا لے تو پھر ہم نہیں جانے. جی ہمیں بتانا. پھر تو حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی ہے جس کا کوئی کہنے کا جواب نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں اور پیر کو 3-3 لاکھ کے نذرانے, گولکوں میں پیسے آ نہیں رہے, لکڑیوں سے ٹھوکے جا رہے ہیں. جہاں دینا تھا پیسہ وہاں نہیں, جہاں ضرورت نہیں وہاں دے پیسے پہ پیسہ. اللہ قیامت میں پوچھے گا میری بندی فاقے سے مر گئی اور تو پیر پہ چادریں چڑھاتا رہ گیا. جواب ہے اس کا. کوئی مجھے وہاں بھی نہ سمجھے, پکا بریلوی ہوں. ہاں, اور اتنا پکا بریلوی ہوں, میٹر لگا لو تو تم سے 2-4 ہاتھ اونچے ہی جائے. زندہ باد. تکلیف ہوتی ہے مجھے. حالات دیکھو امت کے, ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں. ایک تو کہہ رہے حضرت میں نے فلاں حضرت کے کھاتے میں 5 لاکھ ڈالے. میں نے کیوں, تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ یتیم زکوٰۃ والے نہیں تھے؟ کہتے ہیں تو پھر انہیں کیوں دیے؟ تعلقات اچھے. شرم نہیں آتی؟ زکوٰۃ تعلقات دیکھ کے دے رہا ہے. جن کے کھاتے میں 6-6 کروڑ بھرا پڑا ہے پیسہ, انہیں تمہاری زکوٰۃ جا رہی ہے. ان یتیموں کو بھی دیکھ لو جنہوں نے رمضان میں کبھی کھجور سے افطاری نہیں کی ہے. کبھی ان غریبوں کو بھی دیکھو جن کے گھر پہ عید کے کپڑے نہیں بنے ہیں. کبھی ان یتیموں کے گھر کو بھی دیکھ لیا کرو. تیرے گھر پہ عید کی سوئییں آئی ہیں, کچھ یتیموں کے گھر پہ کوئی تیل پہنچانے والا نہیں ہے, اگر بتی پہنچانے والا نہیں ہے. تو نے مولوی کے کہنے پہ 5 لاکھ اس لیے ڈال دیے تاکہ مولوی سے تیرے تعلقات گہرے ہو جائیں. ہاں تیرے 5 لاکھ دینے سے مولوی سے تعلقات گہرے ہوں گے, لیکن میری بات سن کے چلا جا. تو نے 5 لاکھ مولوی کو دیے تو مولوی راضی ہو گیا. کاش 50,000 تو نے کسی بیوہ کو دے دیے ہوتے, کسی یتیم کو دے دیے ہوتے, کسی غریب کو دے دیے ہوتے. 5 لاکھ لے کر کے مولوی راضی ہوا, 50,000 دیکھ کر کے مدینے والا مصطفیٰ راضی. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاحی گفتگو حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. زندہ باد, زندہ نہیں چھوڑیں گے, وہ پیر نہیں چھوڑیں گے. مت چھوڑ. ان بیٹیوں کے لیے کیا ہے جو سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں. اس قوم کو پیر کا ہاتھ چومنا شوبہ نہیں دیتا جس قوم کی بیٹیاں سڑکوں پہ آوارہ بھٹک رہی ہو. سچے پیر والا وہ ہے جو سچے مدینے والے مصطفیٰ کی امت سے پیار ہے. کیا بات ہے. بات زندہ باد. بے شک بہت اچھا پیغام حضرت. زندہ باد. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. آج پیروں کے حالات یہ ہیں, سب کی بات نہیں کرتا, ساری خراب ہو جائیں تو پھر زمین ہی پھٹ جائے گی. اللہ ماشاءاللہ. کچھ ایسے بھی ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں, رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی پیر ہیں, لیکن پہچان بتا دو, دل دکھتا. دل اس امت کو میرے حضور نے بڑی مشکل سے بنایا, بڑی محنتیں کی ہیں اس امت کے لیے. قسم خدا کی, طائف کے پتھر, راہوں کے کانٹے, جنگوں کے دندان مبارک کی شہادت, وہ شاب ابی طالب کی کٹھن گھڑیاں. جب حضور واپس آئے, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کھڑی ہو گئیں. میرے حضور نے فرمایا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے تھے. کہا تھا یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے کھڑی ہیں. کہا کیوں؟ کہا آج کئی دن کے فاقے سے بیٹیوں کے چہرے اتر گئے ہیں.
اس لیے سامنے نہیں آئی ہمارے باپ اترا ہوا چہرہ دیکھیں گے. پیسے کی دشمنوں کی دشمنی کم نہیں ہے, لوگوں کے تانے کافی ہیں, اپنی بیٹیوں کا اترا چہرہ دیکھیں گے اور مصطفیٰ کا دل اداس ہو جائے گا. میرے نبی کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے, فرمایا تھا لاؤ میری بیٹیوں کو سامنے کرو. جب ام المومنین کی کمر کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ زہرا آئی ہیں, حضور نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ کیا حال ہے. تب سیدہ نے باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے کہا تھا ابا بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, آؤ مجھے بتاؤ تو سکی گھی کے شکرانے کھانے والوں, 6 لاکھ روپے مریدوں سے لینے والوں, بتاؤ تو سکی اتنے نذرانے شکرانے کے مالک ہو, امت کے لیے کیا کر رہے ہو. آؤ دیکھو ایک مرشد کی کہانی بتاؤں. ایک پیر نے 20 کروڑ کی مریدوں کے لیے بلڈنگ بنائی, لیکن قربان جاؤ بریلی کے اختر رضا پہ, اس نے مریدوں کے لیے کچھ نہیں کیا, حضور کی امت کے لیے جامعۃ الرضا جیسا ترشا دے دی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, بہت اچھا بابا, زندہ باد زندہ باد. لوگ کہتے ہیں میرے پیر کے لنگر چلتا, کھلا لنگر. جی کبھی 40 کھا گئے, کبھی 50 کھا گئے, چل میرے پیر کے ادارے میں. روز کے 1000 لوگ کھاتے ہیں, اور کبھی کم نہیں پڑتا. پڑے بھی کیسے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, یہ کام بہت اچھا, یہ کام کر کے جاؤ. پھر سے لوگ ڈاؤن آ رہا, اللہ رحم فرمائے. بھائیوں گزارش ہے, تو پیروں کے مسئلے بھی بہت دیکھ بھال کے پیر کا انتخاب کریں, اور پیر کے لیے نہ گھروں میں جھگڑے نہ کریں. جی میں ایک بات کہتا ہوں میرے بیٹے سنو, بریلوی کون ہوتا ہے؟ بریلوی وہ ہوتا ہے جو کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا. جی بے شک. یہ خانوادہ رضویہ کا سب سے بڑا کرم اور ان کی کرامت ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ کسی ولی کا منکر نہیں ہوتا ہے. کتنے جھگڑے ہوئے, مار توڑے ہوئی, لڑائیاں ہوئی. کہہ رہا جی میں مداری, کوئی کہہ رہا میں اشرفی, کوئی کہہ رہا میں چشتی, میں رضوی, اور میں وارسی. میں کہتا ہوں قسم خدا کی جتنے سب تم ہو نا اتنا اکیلا میں ہوں. اگر کوئی کہتا نا میں پکا وارسی تو میں کہتا ہوں اس سے پکا وارسی میں ہوں. کوئی کہتا میں مداری تو میں کہتا ہوں تجھ سے پکا مداری میں ہوں, اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اور اعلیٰ حضرت والا کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت والوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ والا دیکھتے ہیں گردن جھکا دیا کرتے ہیں, اور صرف یہ سوچ کر کے کہ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ سارے زمانے کا ہو جاتا ہے. زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, بیڑا پار, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ سلامت رکھے جوان تجھے, بس یہی جوانی چاہتا ہوں. جی واہ واہ, یہی جوانی چاہتا ہوں. جب بھی نعرہ لگے تو کوئی چڑے نہ, ایک بندہ سارے ولیوں کا نعرہ لگائے تاکہ پتہ چل جائے یہاں فرقے والے نہیں بیٹھے, یہاں مدینے والے بیٹھے. بس یہی چاہتا ہوں. ہر بزرگ کا احترام کریں, ہر ولی کا احترام کریں, اور یہ جھگڑا کبھی نہیں کرنا کہ غوث بڑھیں کہ مدار پاک بڑھیں. یہ فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے زیادہ بڑا ہو. جی جی, وہ فیصلہ کرے گا جو ان دونوں سے زیادہ بڑا ہوگا. ہاں تو اس جھگڑے میں نہیں پڑنا, بس یہ عقیدہ رکھنا مدار پاک بھی ہمارے, غوث پاک بھی ہمارے, ہاں وارث پاک بھی ہمارے ہیں, صابر پاک بھی ہمارے ہیں, غور سے سننا غریب نواز بھی ہمارے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں. ہاں ہر ولی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں رہی ہیں. کسی کو کچھ کام دیا گیا, کسی کو کچھ کام دیا گیا. تو کیوں مر رہا ہے بھائی؟ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو وحدانیت کے لیے پیدا کیا گیا, یعنی وحدانیت کی حفاظت کے لیے مجدد الفسانی کو پیدا کیا گیا, اور اعلیٰ حضرت کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے پیدا کیا گیا. اب بتائیے جب ضرورت تحفظ ناموس رسالت کی تھی اور اعلیٰ حضرت وحدانیت میں کام کرتے تو حق ادا ہوتا؟
نہیں ہوتا نا. اور اس وقت ضرورت تحفظ وحدانیت کی تھی اور مجدد الفسانی اگر تحفظ ناموس رسالت پہ کام کرتے تو حق ادا ہوتا. بولو نہیں ہوتا نا. سنیں کوئی کرامتیں دکھانے آتا ہے, کوئی حقیقتیں دکھانے آتا ہے. واہ کیا بات. ہاں یاد رکھیے گا, رب نے محبوب کی امت میں دونوں چیزیں دی, کتاب بھی دی, معجزہ بھی دیا. پہلے کتاب دکھا, یہ رب کا کلام ہے, نہ مانے پھر معجزہ دکھا. اسی طرح علم دیا, پہلے سمجھا, نہ مانے پھر کرامت دی, اب کرامت سے بنا. یہ دونوں چیزیں ہیں, علم والے بھی ہمارے ہیں, کرامت والے بھی ہمارے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اب اگر آپ سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے, نہیں اگر تکلیف ہو تو سلام پڑھ لیا جائے. ارے یہ کیونکہ میں بھی اللہ کا فضل ہے, ابھی تلنگانہ حیدرآباد سے آیا ہوں, اور میں چاہتا تھا کہ سوؤں رکوں گھر پہ, لیکن آپ کی دعوت, آپ کی محبت, اور غلام غوث غزالی میں ان کو اتنے سے جانتا ہوں, تب سے ان کو مجھ سے محبت تھی, ہمیں ان سے. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا جلسہ ہے, تو میں بڑی مصروفیت کے باوجود میں نے, یہ آرام کا دن تھا, میں نے ان کو دیا تھا. میں نے کہا یار تھکا ضرور ہوں, لیکن مجھ سے زیادہ تو وہ لوگ تھک گئے ہوں گے جو صبح سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اگر آپ تھک گئے ہیں نا تو پھر سلام پڑھ لیں. نہیں مجھے بھی آرام چاہیے, ورنہ بولنے ذرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سارے تیار ہیں بھی, تھکے تو نہیں ہیں, اللہ سلامت رکھے. اگر کوئی بندہ آگے یہ کہ بھئی ہمارے ہو گئے تو ان کا نام نہیں لینا, تو سیدھی بات پوچھئے بتا کیوں نہیں لینا, بتا کیوں نہیں لینا. میں نے ایک جملہ بول دیا تھا, میں اس سید کو سید نہیں مانتا جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتا. بڑے فون میرے پاس آئے, کہنے لگے تو نے ایسا کیوں کہا. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے, حلالی وہی ہوتا ہے جو باپ سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے, وہی اصلی نسلی ہوتا ہے. کہنے لگے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. میں نے کہا بھئی تو زبان کاٹے گا ہماری. خدا کا شکر ہے, پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہ کی کتا تیرا. سیدھی سی بات ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت. اگر بالکل سب ہٹا دو نا, سب ہٹا دو, یہ سمجھ لو مجھے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے کوئی نسبت ہی نہیں. پھر بھی اگر آپ غور کریں نا تو اعلیٰ حضرت کے اتنے احسان ہیں امت پہ, اتنے احسان ہیں. خان کا نہ بھی مانو نا تو ایک مولوی ہونے کے ناطے جو کرم اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا وہ کسی اور مولوی نے نہیں کیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ یہ فرمائش سے بڑی لمبی پڑ جائیں گی, اللہ سلامت رکھے. بس میں ذرا بات کر لوں, توجہ ہے آپ کی, تیار ہے سارے. تو آج کے بعد کسی بزرگ کی توہین, سارے بزرگوں سے پیار. یاد رکھیے گا بزرگ کوئی خراب نہیں ہے, نیچے کے چمچے خراب ہیں. کبھی کبھی چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے. کیتلی گرم ہوتی ہے. ایک جگہ اسٹیج پہ تھا نا تو اتنا پریشان